أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آج لیسن کا آغاز کرتے ہیں اپنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی. را کو پور کریں گے، کاف باریک ہوگی، دال کی ادائیگی درست رکھیے گا. زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دانتوں کے سروں سے ٹچ کرے گی، شدت نہیں ہوگی. سافٹ لیٹر ہے اور بغیر بزنگ کے ہم اس کو پڑھیں گے، یعنی کہ سیٹی کی آواز نہیں نکالنی. تبارک الذی. نزل الفرقان. على عبده. ليكون. للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات. یہاں پر الذی پہ آپ دیکھیے اسٹارٹ میں جو حمزہ ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ کو نظر آئے کہ حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اگر وہ الف لام سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ زبر آٹومیٹکلی اس کے اوپر لگا دیں گے. دوسرا یہاں پر السماواتی میں میم اور واو دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے تو دونوں کو آپ 2 حرکات تک اسٹریچ کر کے پڑھیں گے. الذی لہ ملک السماوات.
والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं। आखरूना के बाद जीम लिखा हुआ है और ऊपर थ्री डॉट्स हैं। इसी तरह वजूरा के बाद भी थ्री डॉट्स हैं। तो इन डॉट्स का मकसद ये होता है कि इन दो पॉइंट्स में से आप किसी एक पॉइंट पर रुक सकते हैं। आप बैक वक्त दोनों जगह पर वक्फ नहीं कर सकते और ना ही दोनों जगह से आप कंटिन्यू करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो चॉइस आपके ऊपर है, आप इनमें से किस मुकाम पर रुकना चाहते हैं। وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الفرقان مکی صورت ہے. اس کی 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا مطلب ہے امتیاز کرنا، معیار یا فرق کرنا. تو فرقان بیسیکلی فرق سے ہے. اس صورت کا جو اصل موضوع ہے، کیونکہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کا ایک گروپ جو نازل فرمایا، اس میں بیسیکلی زیادہ تر جو بات کی گئی وہ ایمانیات کے اوپر بات کی گئی، جیسا کہ توحید کے اوپر، اس کے بعد رسالت، اور اس کے بعد آخرت، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے. تو یہاں پر بھی اسی لحاظ سے جو سورت کا موضوع ہے اس میں یہ جو عنوانات ہیں ان کا زیادہ تذکرہ کیا جائے گا، یعنی کہ توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے پروفز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تثبیت قلب ہے، اور اسی طرح جو قرآن مجید ہے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، یہ فرق کرنے والی اور کتنا عظیم نعمت ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، یہ سب اس کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. لیسن کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک، بہت ہی بابرکت ہے. بابرکت یعنی کہ جس کے اندر بہت زیادہ خیر اور بھلائی ہو. تو بہت ہی زیادہ بابرکت ہے. کیا بہت زیادہ بابرکت ہے؟ الذی، وہ ذات، یعنی کہ اللہ عز و جل بابرکت ہے، اللہ کا نام بابرکت ہے، اللہ کے ہاتھ میں تمام خیر اور بھلائیاں ہیں اور برکات ہیں. نزلہ، وہ جس نے نازل کیا. اور کیسے نازل کیا؟ نزلہ ینزل تنزیل سے ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ اور بتدریج نازل کیا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے نازل کیا. نزلہ، جس نے آہستہ آہستہ بتدریج اور وقفے وقفے سے آہستہ آہستہ نازل کیا. کیا نازل کیا؟ الفرقان. فرقان روانی قرآن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور یہ فرقان کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان کو نازل فرمایا؟ کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو حق میں اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، ظلم میں اور عدل میں فرق کرنے والی ہے، غلط اور صحیح کے اندر فرق کرتی ہے. اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ ہر چیز کو نکھار کے الگ کر کے رکھ دیتی ہے اور واضح طور پر بیان کر دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام الفرقان رکھا. اللہ تعالیٰ نے، وہ بہت بابرکت ہستی ہے جس نے قرآن پاک کو بتدریج آہستہ آہستہ نازل کیا. اعلیٰ، اوپر، عبدی ہی، اپنے بندے کے. کن پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. اور کیوں نازل فرمایا؟ لیکون، تاکہ وہ ہوں، للعالمین، اہل عالم کو. عالمین، عالم کی جمع ہے، یعنی کہ بہت زیادہ عالم، بہت زیادہ دنیا ہے. تو عالمین یہاں پر بامانی انسانوں کا عالم اور جنوں کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت تھی وہ جنوں انس کے لیے تھی. آپ جنوں انس کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آپ کو رشد و ہدایت کا ذریعہ دے کر بھیجا. تو ان کے لیے للعالمین، اہل عالم کو ڈرانے کے لیے، نذیرا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اور وہ اللہ عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے
اپنے بندے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل فرمایا، اور اس نازل فرمانے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے، یا اہل عالم کو اس کے ذریعے سے ڈرائے، یعنی کہ جو ان کے برے اعمال ہیں یا جو برے اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے ان کے بارے میں ڈرایا جائے اور خبردار کیا جائے، تاکہ لوگ غلط کام سے، شرک سے بچ جائے۔ الذی وہ ذات ہے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مزید توحید کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، الذی وہ ذات، لہو اسی کی ہے، ملک بادشاہی، السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو بادشاہ ہے آسمان و زمین کا، زمین و آسمان کی ہر چیز کا، اس کا تصرف ہر چیز کے اوپر چلتا ہے، اس کا اختیار ہر چیز کے اوپر چلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے اختیار کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کی کلی بادشاہت ہے آسمان و زمین اور اس کے اندر موجود جتنی چیزیں ہیں ان سب کے اوپر۔ ولم اور نہیں، یتخذ اس نے بنایا، ولدن بیٹا، ولم اور نہیں ہے، یکن اس کا، لہو ولم اور نہیں ہے، یکن ہو، لہو اس کے لیے، شریکن کوئی شریک، فی الملکی اس کی بادشاہی میں، وہ خلقا اور پیدا کیا اس نے، کل شیئن ہر چیز کو، فقدرہ پھر اس نے مقرر کیا، تقدیرہ ایک اندازہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کی بادشاہی ہے آسمان و زمین کے اوپر، اور پھر وہ کیسی بادشاہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ مزید ڈیفائن کرتے ہیں آیت کے اندر کہ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا کہ جو اس کی بادشاہی میں اس کا وارث ہو، یا اس کے ساتھ اس کا ہم پلہ ہو، ہم سر ہو۔ اس نے نہ کوئی بیٹا اختیار کیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی کوئی زمین و آسمان میں ایسی کوئی ہستی ہے یا کسی ہستی کا ایسا وجود ہے جو اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ شریک ہو۔ تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر پاورفل ہے، کس قدر طاقت والا ہے، کس قدر قوت والا ہے، اور اس کی بادشاہی کی کتنی قوت ہے اور کیا شان ہے کہ وہ اس قدر پاورفل ہے کہ اس کے اختیارات میں کوئی اس کے ساتھ مد مقابل نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ خالق ہے، وہ صرف بادشاہ ہی نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں میں اور آپ سوچ سکتے ہیں اور جو ہماری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے، تمام چیزوں کا خالق، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فقدرہ تقدیرہ، اور ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا۔ تو کیسا اندازہ مقرر کیا کہ انسان کی باڈی کی سٹرکچر کو دیکھیں کہ وہ کیسا ہوگا، کتنا قد کاٹ ہوگا، کتنی آنکھیں ہوں گی، کتنے ہاتھ ہوں گے، کتنے پاؤں ہوں گے، اسی طریقے سے کیا عمر ہوگی، کیا ساخت ہوگی، مرد ہوگا، عورت ہوگی، زندگی کتنی ہوگی، خوراک کتنی ہوگی، اسی طریقے سے فقدرہ تقدیرہ، ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، زندگی اور موت کا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، یعنی کہ وہ ہر چیز کے اوپر اختیار رکھنے والا ہے۔ وَاتَّخَذُوا اور بنا لیے انہوں نے، من دونی ہی اس ہستی کو چھوڑ کر جو اس قدر پاورفل ہے، جس کی بادشاہی کی کوئی حد و انتہا ہی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے بارے میں ہی اور اس کی تقدیروں کے فیصلوں کے بارے میں ہی انسان سوچنا شروع کر دے تو بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑے۔ تو اس خالق کو چھوڑ کر واتخذوا انہوں نے بنا لیے، من دونی ہی اس کے سوا، آلہۃ معبود۔ اور وہ کیسے معبود بنائے؟ لا یخلقون نہیں وہ پیدا کرتے، شیئن کچھ بھی، وہم اور وہ یخلقون خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب کس قدر کمزوری ہے ان باطل معبودوں کی، وہ آئیڈل شپ جو ہے، جن بتوں کی وہ پرستش کرتے ہیں یا جن ہستیوں کی وہ پرستش کرتے ہیں، چاہے وہ سورج چاند ستارے ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، نباتات ہیں، چاہے وہ کوئی جانور ہے یا پھر کوئی ہستی ہے، تو ان کی کمزوری اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی پاور دکھائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے باطل معبودوں کو اللہ کے مقابلے میں پوچھتے ہیں،
ان کی عبادت کرتے ہیں. لا یخلقون نہیں وہ پیدا کرتے شیئن کچھ بھی وہم یخلقون بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا اور نہ یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے لانفسہم اپنی جانوں کے لیے ضررن کسی نقصان کا ولا نفعا اور نہ ہی کسی نفع کا. ولا یملکون اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں موتن موت کا ولا اور نہ حیاتن زندگی کا ولا اور نہ نشورا اور نہ دوبارہ جی کے اٹھنے کا. یعنی کہ وہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو وہ پوچھتے ہیں جن کے اپنے اختیار میں اپنی قدرت میں اپنے ہی ذات کو نفع نقصان دینا نہیں ہے. وہ اتنی زیادہ کمزور ہے اتنا کمزور سہارا ہے جس کو پکڑا ہوا ہے انسان نے کہ وہ اپنی ذات کے نفع نقصان کی بھی مالک نہیں ہے. جیسے بتوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ کوئی مکھی بیٹھ جائے تو وہ اس کو اڑا ہی نہیں سکتے. تو جب وہ اپنی ہی پروٹیکشن نہیں کر سکتے تو وہ کسی دوسرے کی پروٹیکشن کسی طرح کریں گے. اسی طرح انسان کا حال ہے. اسی طرح باقی جو مخلوقات ہیں جن کو اللہ کی سوا پوجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وہ اپنی جانوں کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا یہ اختیار چلتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو وہ کہیں کہ میں ابھی مر جاؤں تو وہ مر جائیں یا وہ کہیں کہ میں نہ مروں تو وہ نہ مرے. اپنی موت کے اوپر بھی ان کا اختیار نہیں چلتا. ان کی موت اور ان کی تقدیر بھی اللہ رب العزت نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے کہ کتنے عرصے تک وہ رہیں گے اور کتنے عرصے کے بعد ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ولا حیات اور زندگی کا ولا نشورا اور نہ ہی وہ اس بات پہ اختیار رکھتے ہیں کہ دوبارہ جی کے اٹھنے کا کیا وقت ہوگا کیا حساب و کتاب کے وقت وہ اٹھیں گے اور کیا کریں گے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. تو اللہ کی پلاننگ کے اندر وہ بالکل بھی شامل نہیں ہو سکتے ہیں. تو پھر وہ ایسے باطل معبودوں کو پوج رہے ہیں جن کا تو کوئی جو مد مقابل آنے کا حق بھی نہیں رکھتے ہیں. معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ کوئی ایسی چیز تو ہو. تو جب کائنات کے اندر ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو انسان نے کیوں ایسی چیزوں کو ایسی مائنر قسم کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ عقل سے کام کیوں نہیں رہتا. وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا ان نہیں ہذا یہ کیا ہے یہ قرآن الکریم نہیں الا نہیں ہے مگر افکن جھوٹ افتراہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو واعانہ اور مدد کی اس کی علیہ اس پر قوم لوگوں نے آخرون دوسرے. فقد پس بے شک جاؤ آئے وہ ظلم سے وزورا اور جھوٹ کے ساتھ. تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم الفرقان کو اپنے پیارے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا جو حق کے ساتھ نازل ہوا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار پچھلی واقعات بیان فرمائے بے شمار اگلی پیشن گوئیاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کائنات کے نظام کے بارے میں بات کی اور ایسی فصاحت اور بلاغت اور معجزات ہیں اس قرآن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے قرآن پاک کو گھڑ لیا ہے خود سے فیبریکیٹڈ باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اور ان کی مدد کرنے والا کون ہے وہ جو دوسری قوم کے لوگ ہیں جو عجمی ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں ان کو سٹوریز سناتے ہیں وہ ان سٹوریز کو گھڑ کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. فقط جاءوا ظلم وزورا اور کتنے بڑے جھوٹ اور ظلم پر وہ اترے ہوئے ہیں اور وہ کیسا جھوٹ ہے اور کیسا ظلم ہے جو وہ کر رہے ہیں. کیا وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ قرآن جس کا ایک ایک لفظ معجزات سے بھرا ہوا ہے جس کی فصاحت اور بلاغت کے وہ خود قائل ہیں جس کی تاثیر کن کلام کے وہ خود قائل ہیں جس میں اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے معجزات بیان فرمائے ہیں پیشن گوئیاں کی ہیں مستقبل کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہیں کہ انہوں نے جھوٹ گھڑ کے وہ لے آئے ہیں. تو معاذ اللہ کتنا بڑا ظلم ہے جو وہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ کرتے ہیں اور کیسا ظلم اور جھوٹ ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.